ظاہر میں خیرات کرنے والے، کچھ خوش مقدس عبادتیں کرنے والے بڑے مل گئے، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہ ملا. بھئی آج نعرہ حیدری کہنے والے چھٹی پر ہیں کیا؟ یا علی. ہاں تو ممبر پر سلونی کہنے والا علی اور اولاد علی کے علاوہ کوئی نہیں ملا. کیونکہ یہ دعویٰ وہ ہے کہ جس کو باطل کرنا اگر جھوٹا دعویٰ ہے، ایک لمحے کا کام ہے. کوئی کہے سلونی، کوئی ایسا سوال پوچھ لے جو نہیں معلوم. ہوئے تاریخ میں ایسے سوال، اب میں کیا پڑھوں آپ کے ساتھ. ہاں بڑے بڑوں سے پوچھا گیا، بعض نے کہا تھا سلونی، تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ دعویٰ واپس لے لے ورنہ یہاں ذلیل ہو جائے گا. ایسا تو پوچھا کہ بھائی آپ تو دیکھا دعویٰ واپس لے لے. اب اس کے دماغ میں آیا کہ بڑھیا کیا پوچھ لے گی مجھ سے، تو میں پوچھ لوں، کہہ دوں اسے بھائی چلو نہیں، آ جاؤ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. دیکھ اچھا وہ جو سلیمان کا لشکر جب گزر رہا تھا اور ایک چونٹی کو انہوں نے ہاتھ پہ اٹھا کے گفتگو کی تھی، قرآن میں جس کا ذکر موجود ہے، اس نے کہا یہ تیری اوقات سے باہر کا سوال ہے کہ میں یہ پوچھوں کہ کیا گفتگو کی تھی، بس یہ بتا وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی. تو جیسے ہی اس بڑھیا نے سوال کیا نا، تو سبت ابن جوزی کا واقعہ ہے، اس نے کہا کہ تو شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر آئی ہے یا بغیر اجازت کے. اب اس میں داستان ہے، میں کیا کہوں، کہاں تک کس کس جملے کو جوڑوں کہاں سے، لیکن آپ انشاءاللہ اسے محسوس کر پائیں گے اور سمجھ پائیں گے کہ شوہر کی اجازت سے آئی ہے بغیر اجازت سے. اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ شوہر کی اجازت سے اگر آئی ہے تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت ہو، اگر بغیر اجازت آئی ہے تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اس نے کہا اگر تیرا یہی اصول ہے، علی کے مقابلے پر کوئی آ جائے یا علی. اب تو غور کیجئے گا ذرا. ٹھیک تو امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کوئی حجت رکھی نہیں ایسی کہ تم پوچھو وہ جواب میں کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اس کا مطلب یہ کہ حجت کو پہچاننے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ تاریخ میں دیکھ لو، جب کبھی کہیں کسی نے کہا یہ مجھے نہیں معلوم، بس وہ کچھ بھی ہے، حجت خدا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اس لیے دعوی سلونی یہ علی نے کیا یا علی کی اولادوں نے کیا؟ خود امام رضا علیہ السلام نے بھی کیا ہے دعوی سلونی. ہاں وہ اگر ہو سکا تو میں سناتا ہوں ابھی. تو امام رضا علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ پورے سلسلے کا تعارف ہو، تو اس لیے امام رضا علیہ السلام جب حدیث بیان فرماتے تھے تو معمولاً ایسا نہیں کہ امام نے کہہ دیا اور ایک حدیث بیان فرما دی، بلکہ کہتے تھے کہ میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، تاکہ وہ ایران میں جو لوگ رہتے ہیں اور قیامت تک کے لیے جب حدیث بیان ہو مولا رضا علیہ السلام کی تو یہ پورا سلسلہ، یہ پورا شجرہ طیبہ لوگ پہچانے. میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا ان کے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ان کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے سنا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام سے، مولا علی علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ حدیث سلسلۃ الذہب یہی تو ہے، سلسلۃ الذہب جو مولا رضا علیہ السلام کے ذریعے مطہر پر لکھی بھی ہے. حدیث سلسلۃ الذہب جائیں انشاءاللہ مولا کی زیارت پر، وہ دیکھیے گا کہ یہ جو سلسلہ ہے، دیکھیں حدیث میں حدیث رسول سے ہوتی ہے. تمام برادران سنت بھی جہاں تک سن رہے ہیں، حدیث رسول سے ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر حدیث جو ہے وہ رسول سے بھی ہے اور آل رسول سے بھی ہے. حدیث معصوم سے ہوتی ہے، راوی معصوم نہیں ہوتے. لیکن مولا رضا علیہ السلام جو حدیث بیان فرماتے تھے نا، اس میں حدیث بھی معصوم سے، راوی بھی معصوم سارے. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اس کو حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی سلسلہ کہتے ہیں چین کو.
اور ذہب یعنی گولڈ. یعنی یہ راوی ایسے ہیں کہ جس میں کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے. سلسلۃ الذہب. ہاں اس پر امام احمد ابن حنبل نے لکھا کہ یہ جو سلسلۃ الذہب ہے، یہ نام پڑھ کر اگر کسی دیوانے پر دم کر دو اور وہ صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. ہاں جن کے ناموں کی تاثیر یہ ہے کہ جو دیوانہ ہو، پاگل ہو، وہ صاحب عقل ہو جائے. ہاں ان کے رسول کو ہلکے سے بخار میں نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. تو امام رضا علیہ السلام اس طرح سے اس پورے حدیث سلسلۃ الذہب کو بیان کرتے تھے، پورے چین کو، اس پورے سلسلے کو سمجھو.